بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو ایم ایس جے کا سلام پہنچے۔ ابھی چند دن پہلے بجوڑ میں ایک بم بلاسٹ ہوا۔ جمعیت علماء اسلام کے ایک کنوکیشن تھا، وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا۔ بڑی ایک ایسی خبر تھی جو پاکستان میں کافی عرصے کے بعد ہوا۔ بجوڑ ایجنسی کس جگہ پہ واقع ہے اور بجوڑ ایجنسی کیا علاقہ ہے، ہم پوچھتے ہیں وہیں کے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں محمد یونس صاحب۔ السلام علیکم محمد یونس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ آپ کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا یونس بھائی، تھوڑا سا ہمیں بجوڑ ایجنسی کے بارے میں بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بجوڑ ایجنسی کون سا علاقہ ہے اور یہ کہاں پہ واقع ہے اور کس طرح کون سی حکومت کنٹرول کرتی ہے۔ بالکل جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور اس موقع پہ چونکہ یہ جو واقعہ پیش ہوا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، تو اس کے بارے میں بھی بتاتا چلوں آپ کو۔ اور ساتھ ہی باجوڑ کا آپ نے ذکر کیا۔ باجوڑ یہ شمالی علاقہ سائڈ، شمال مغربی پاکستان کی شمال مغربی سائڈ پہ ہے، اور افغانستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگا ہوا ہے۔ تو یہ پوری پٹی ہے باجوڑ، اور ساتھ لگا ہوا ہے مومند ایجنسی، اور ساتھ خیبر ایجنسی، اور اس طرح شمالی اور جنوبی وزیرستان، پورا یہ قبائلی اضلاع جتنی بھی ہیں یہ ایک ہی پٹی پہ واقع ہیں، اور جتنی بھی ہیں تمام کے بارڈرز جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ خوبصورت علاقہ ہے، ہر طرف ہریالی ہے، ہر طرف آپ دیکھیں گے ہر طرف درخت ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں، بہت خوبصورت موسم ہے یہاں کا۔ گرمی بھی اتنی نہیں ہوتی، بہتر موسم ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بس کچھ مسئلے مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں۔ یہ دراصل قبائلی اضلاع یہ تقریباً سات ایجنسیاں، پہلے یہ ایجنسیاں کہلواتے تھے نا، تو یہاں پہ یہ مرکز کے ساتھ ہوا کرتی تھی، یہ وفاقی حکومت کے انڈر ہوا کرتی تھی، مطلب اسلام آباد سے اس کا کنٹرول ہوتا تھا۔ ابھی تقریباً 2018 میں قبائلی اضلاع کا انضمام ہوا ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ابھی یہ ریلیٹڈ ہے، وہاں سے پورا نظام وہاں سے چل رہا ہے جی۔ اچھا بھائی، یہ ابھی یونس بھائی جو واقعہ ہوا ہے، افسوسناک واقعہ، اس کے پیچھے کیا چھپی ہوئی کہانی ہے؟ بڑی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، ہم نے کمسن معصوم بچوں کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کے پیچھے اصل کہانی چھپے ہوئے کیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جتنی بھی قبائلی اضلاع ہے یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے، جب رشیا افغانستان پہ حملہ آور ہوا تو اس وقت سے لے کے ابھی تک بیچ میں تقریباً کچھ سال ایسے گزرے تھے جس میں کچھ بہتری آئی تھی، امن و امان تھی، لیکن جب افغانستان پہ امریکہ نے اٹیک کیا تو ایسی بری حالت ہو گئی پورے قبائل کی، جس کو میرے خیال میں اگر اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے تو مشکل ہو جائے گا، صبح تک بھی وہ ہم اس بحث کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لیکن رشیا سے لے کے ابھی تک قبائل مسلسل جنگوں میں ہے، اور یہاں پہ بدامنی ہے، اور یہاں پہ آپ یہ سمجھے کہ لاکھوں لوگ اس طرف بھی وہ شہید ہو گئے، اور اس طرف بھی افغانستان میں وہاں بھی شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تقریباً 2018 کے بعد، 18-19 کے بعد تھوڑا سا تھم چکا تھا، لیکن ابھی تقریباً 2 سالوں سے دوبارہ یہ بدامنی یہ شروع ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جماعت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں بلاسٹ ہوا، وہاں پہ بچے شہید ہو گئے، چھوٹے بچے، وہاں پہ بڑے اور ضعیف العمر۔ تو یہ سلسلہ پہلے 2007 میں شروع ہوا تھا، جس وقت امریکی ڈرونز نے ڈماڈولا نامی ایک علاقہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا تھا جس میں 87 بچے اور جوان وہ شہید ہو گئے تھے، 87۔ تو اس کے بعد یہ دوسرا سب سے خطرناک اور مہلک حملہ تھا، جس میں ابھی تک آخری اطلاعات جو غیر سرکاری ہے اطلاعات، وہ تقریباً 72 بتائی جا رہے ہیں، 72 اس میں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔
جبکہ سرکاری جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں وہ 48 وہ بتا رہے ہیں. لیکن اس وقت جب یہ حادثہ پیش آیا تو میں اسی ٹائم 15 منٹ کے اندر میں وہاں پہنچ چکا تھا. تو میں نے دیکھا کہ جو ایمرجنسی ہے وہاں پہ اتنی زیادہ لوگ پڑے تھے کہ بیڈس کم پڑ گئے تھے, اور زمین پہ جتنی بھی لاشیں تھیں, جتنی بھی زخمی تھے, زیادہ تر وہ زمین پہ پڑے تھے. ہر طرف ہو بکا, چیخ و پکار. تو بہت صورتحال بہت گمبھیر تھی. میں نے دیکھا وہ زیادہ تر اس میں ہمارے جاننے والے بھی تھے, ہمارے جیو نیوز کے ایک کیمرمین تھے, وہ بھی اسی حالت میں پڑے تھے. تو اس وقت تو پتہ نہیں چلا کہ یہ حالت کیسی بن گئی اور یہ کیا ہوا, کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے وہ زیادہ کوشش میں تھے کہ بھائی جو جن کی زندگی بچنی ہے تو اس کو بچانا ہے سب سے پہلے. تو اس کو سب سے پہلے بلڈ اور ادویات اور اس کے لیے جتنی بھی وہ میڈیکل کی فیسلٹیز ہے وہ سب سے پہلے ان کو پہنچانی تھی. تو اس میں تقریباً 150 تک وہ کیجویلٹیز آئی تھی, اور آخری اطلاعات آنے تک جو میں نے خود اس میں حصہ لیا جو امدادی کاروائیاں تھی. تو حکومت کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 48 ہے, کبھی کہتے ہیں 44 ہے. لیکن جناب جب یہ بلاسٹ ہوا ہے تو اسی وقت ایسے لاش لائے گئے. اس وقت ایمرجنسی میں صرف اور صرف 3-4 ڈاکٹرز تھے, تو انہوں نے وہ ریکارڈ پہ وہ نہیں لائے ہیں. وہ بیچارے جیسے ہی وہ مر گئے, شہید ہو گئے, تو انہوں نے گاڑی میں ڈال کے اپنے اپنے گاؤں لے گئے. تو ان کے پاس صحیح تعداد بھی نہیں ہے ابھی تک. باقی رہی بات کیوں ہوا, کیسی ہوا, تو اس کے بارے میں تو ابھی جو ہماری پولیس ہے, سی ٹی ڈی ہے, اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح بلاسٹ ہوا. لیکن اس کی پیچھے بھی کچھ کہانی ہے ضرور, کیونکہ یہ 2007 کے بعد یہ سب سے مہلک اور خطرناک حملہ تھا. 2018 میں یہاں پہ بدان کا علاقہ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. وہاں پہ علماء کرام جتنی بھی تھے جماعت علماء اسلام کے, وہ ٹارگٹ ہو رہے تھے. کبھی بم بلاسٹ, کبھی راستے میں فائرنگ, کبھی صبح سویرے وہ علماء نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ان کو راستے میں نشانہ بنایا جاتا تھا. پھر ایک دفعہ ایک ہمارے علاقے کے جو بدان کا علاقہ ہے وہاں کے عالم تھے مولانا صاحب, تو وہ راستے میں جا رہے تھے, ان پہ بم بلاسٹ ہوا. تو اس کے بعد لوگوں نے جب سرچ شروع کیا اسی ٹائم, تو ایک بندہ بھاگتا ہوا پہاڑی کی طرف جا رہا تھا. تو وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو مطلب مارتے مارتے اس کو مروا دیا اسی ٹائم, اور اس سے کچھ راز اگلوایا کہ کون تمہارے ساتھ ہے, کیوں تم نے کیا, کس کے کہنے پہ کیا. تو اس کے بعد جنہوں نے اس کو پکڑا تھا تو انہوں نے آپس میں ویڈیوز بنائی تھی جس سے وہ باتیں نکلوانا چاہتے تھے. جس کو پکڑا تھے اس سے انہوں نے ویڈیوز بنائے تھے, اور ساتھ ہی اپنے بندوں کی بھی ویڈیوز بنائے. جو کڑا ہے اس سے پوچھ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو اسی ٹائم اس کو تو مار دیا گیا, لیکن بعد میں اس کی جو شدت ہے وہ اس کے بعد مزید آنا شروع ہو گئے. تو آپ سمجھے کہ قومی اسمبلی کے امیدوار, صوبائی اسمبلی کے وہ ایک مولانا صاحب تھے وہ امیدوار, وہ دونوں شہید کر دیے گئے. اور ساتھ ہی 18 علماء کرام وہ مختلف موقع پہ ان کو شہید کیا گیا. یہ 30 جولائی کا جو واقعہ ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک تنظیم نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے, داعش نے, کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. اس میں ہمارا ایک بندہ جو تھا وہ ٹارگیٹڈ تھا, مولانا ضیاء اللہ, جو جماعت علماء اسلام ضلع باجوڑ خار کے امیر تھے وہ. لیکن میرے خیال میں یہاں پہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, یہاں پہ لوگ بہت زیادہ افسردہ ہے, بہت زیادہ پریشان ہیں. اور یہاں پہ تقریباً آپ
یہ یقین کرے کہ تقریباً 80% لوگ وہ ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، وہ نیند کی گولیاں لے رہے ہیں، وہ جا نہیں سکتے کہیں پہ. اتنی بدامنی کہ ہر بندہ اسی سوچ میں پڑا رہتا ہے کہ خدا نخواستہ بازار میں جا کے کسی پروگرام میں شرکت کے لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کسی مذہبی اجتماع میں کسی ایسے پروگرام میں شرکت کریں جہاں پہ لوگوں کا اجتماع ہو. اس کے باوجود ان کو پتہ بھی تھا جماعت علماء اسلام کے لوگوں کو کہ بھئی کوئی حملہ ہو سکتا ہے، اور یہاں کے ضلع انتظامیہ نے پہلے بھی یہ الرٹ جاری کیا ہوا تھا کہ بھئی خطرہ ہے، 4 خودکش حملہ یہاں پہ باجوڑ میں داخل ہو چکا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا خیبر ایجنسی لنڈی کوتل میں بلاسٹ ہوا تھا، اس وقت بھی انہوں نے بھی بتایا تھا کہ بھئی خطرہ ہے، آپ احتیاط کریں. لیکن ان کی طرف سے بھی تھوڑی بہت وہ ہو گئی، انہوں نے این او سی جاری نہیں کی ضلع انتظامیہ نے، اور انہوں نے بغیر این او سی کے وہ جو کنونشن تھا ورکرز کنونشن وہ منعقد کرایا، اور ساتھ ہی ان کو وہ سیکیورٹی نہیں دی گئی جو ان کا حق بنتا تھا. جو اس وقت مطلب 300-400 بندے آپ ایک جگہ اکٹھے کریں اور ان کے لیے مضبوط سیکیورٹی نہ ہو، اور ہائی الرٹ بھی جاری کیا گیا ہو، خودکش حملہ کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہو، اس کے باوجود اس طرح کے پروگرامز کرنا میرے خیال میں یہ کافی اس میں ہے، ان کی کمزوری بھی ہے اور وہ سامنے آئی ہے. اور ضلع انتظامیہ انہوں نے بھی کمزوری دکھائی ہے کہ بھئی این او سی اگر نہیں دیے تو پھر انہوں نے کیوں وہ ورکرز کنونشن کیوں منعقد کیا. جی یونس بھائی، جماعت جو ہے اس کی کیا دشمنی ہے داعش سے؟ داعش نے کیوں حملہ کیا ہے اس جماعت پہ؟ دیکھیے جی، یہ پہلے تحریک طالبان کی بات آتی تھی کہ تحریک طالبان نے حملہ کیا، ادھر حملہ کیا، یہاں کے مشرق کو مار ڈالا، یہاں کے سرکاری کسی بندے کو مار ڈالا. ابھی یہ داعش والا مسئلہ یہ تقریباً 2018 میں یہ اس کی پہلی جو ان کی کارروائی تھی، اس کے بعد پولیس کو نشانہ بنایا گیا، راولگان ڈیم کے قریب بم نصب کیا گیا تھا. لیکن انہوں نے اپنی کارروائیاں جیسی شروع کی ہیں تو یہاں پہ سیکیورٹی فورسز اور ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اپنی ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اس میں مارے گئے ہیں، کیونکہ وہ اطلاع پہ جہاں بھی ان کو اطلاع پہنچے کہ بھئی یہاں پہ کوئی ہے جو اینٹی اسٹیٹ ہے، جو بدامنی پھیلاتے ہیں، تو وہ بھی فوری طور پہ ایکشن لیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ابھی جو ان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ تحریک طالبان اور داعش ایک ساتھ ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں. یہ سوشل میڈیا پہ اور ساتھ ہی نیشنل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ افغان طالبان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور افغان طالبان اور داعش اور ٹی ٹی پی سب ایک ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کا آپس میں کافی قبائل کا اور امارت اسلامی کا آپس میں کافی وہ ریلیشن شپ ہے. یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں کے لوگ یہاں آتے ہیں، ان کے رشتے وہاں ہیں، ان کے رشتے یہاں ہیں، تو میرے خیال میں وہ نہیں ہو سکتے. لیکن کچھ ہے لوگ، کچھ عناصر ہے جو حالات خراب کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ حالات خراب رہیں. آج مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پہ آئے تھے، اس سے پہلے آئی جی ایف سی آئے تھے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئے تھے، اور آج گورنر خیبر پختونخوا وہ بھی تشریف لائے تھے. یہاں پہ سوشل میڈیا پہ اور عام جو لوگ وہ بحث کر رہے تھے کہ بھئی یہاں پہ تقریباً 72 شہادتیں ہوئی ہیں اور 150 کے لگ بھگ لوگ وہ زخمی ہو گئے ہیں. ابھی تک مولانا صاحب تشریف نہیں لائے، ابھی تک ان کو کوئی مدد نہیں ملی، کیونکہ جو لوگ اس میں شہید ہو گئے اس میں تقریباً 8 تو بچے ہیں مدارس کے، 8-10 کے قریب، اور جو علماء شہید ہو گئے ہیں وہ سب کے سب مدارس میں پڑھاتے تھے. ان کی تنخواہ 8-9 ہزار تھی بیچاروں کی. اور ایک طرف تو ان کی غربت تھی، یہاں پہ لوکل سطح پہ جو خیراتی تنظیمیں ہیں، جو فلاحی تنظیمیں ہیں، انہوں نے ان کے لیے چندے جمع کرائے تھے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے اپیل لوگوں کو کی کہ بھئی ان کے ساتھ مدد کی جائے.
تو لوگوں نے ان کے ساتھ کافی مدد بھی کی ہے، لیکن آج ویسے ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب آئے اور انہوں نے جو شہداء ہے ان کے لیے 25 لاکھ اور جو زخمی ان کے لیے 10 لاکھ ان کے لیے معاوضہ کا اعلان کیا. جی اچھا یونس بھائی، وہ داعش کا مطالبہ کیا ہے؟ اصل داعش کو مسئلہ کیا ہے؟ پہلے طریقے طالبان کو بجوڑ کے علاقے کی کیا اہمیت ہے کہ جو اس جماعت کو اس بجوڑ سے مسئلہ ہے؟ دیکھیے جی، یہ تو میرے خیال میں صرف باجوڑ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے سب سے پہلے جو قبائلی اضلاع ہے یہ ان کا مسئلہ ہے، اور پھر خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے. یہ پوری خطے کا مسئلہ ہے. افغانستان کی کچھ علاقے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں، اور ان کا موقف بھی یہی ہے کہ ہم یہاں پہ اسلامی نظام نافذ کریں گے. لیکن پیچھے اس کی کیا محرکات ہے وہ میرے خیال میں وہ لوگ جانتے ہیں جو ان کا اس میں تجربہ ہو، جو جن کے متعلق جن کے ساتھ ان کی خبریں ہوں. میرے خیال میں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے کون سے مطالبات ہیں اور کس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے حالات خراب کر رہے ہیں. جی اچھا یونس بھائی، کچھ مجھے بتائیے گا، بجوڑ میں جو تعلیمی نظام ہے وہاں کی سہولتیں جو ہیں وہ کیسی ہیں؟ عوام کو وہاں کیا سہولتیں ہیں؟ روڈ کی فیسلٹیز کیا ہیں؟ دیکھیے جی، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو ایجوکیشن کی صورتحال ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ تقریباً 10 سالوں میں کوئی بھی سکول نہیں بنا، یہاں پہ کوئی بھی کالج نہیں بنا. ابھی ایف ڈبلیو والوں نے ایک مین شاہراہ جو ہے اس پہ کام شروع کر رکھا تھا، وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جو دور دراز کے علاقے ہیں، جو بارڈر کے ساتھ علاقے لگے ہیں، جس کو چار منگ اور ناوگئی سے آگے کمانگرا اور سائڈ پہ تحصیل سلارزئی، یہ ہمارے افغانستان بارڈر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو ریشو بچیاں ہیں ان کی تقریباً 5-6% ہے. تو وہ بھی لڑکیاں وہ پرائمری تک پڑھ لیتے ہیں، کچھ 5ویں تک، پھر 5ویں کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. مطلب آپ سمجھے کہ پرائمری میں بچیوں کی تعداد وہ 100 ہوتی ہیں، پھر وہ جب سیکنڈ کلاس میں شفٹ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، 60 تک پہنچ جاتے ہیں. پھر تیسری کلاس میں تو جب وہ تقریباً میٹرک تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا تقریباً 3% باقی رہ جاتا ہے. باقی بچیاں سبق چھوڑ کے، ایک تو کچھ قبائلی اضلاع کے کچھ رسم و رواج کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پہ زیادہ تعلیم نہیں دی جا رہی، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ تعلیم دینا وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں. لیکن پھر بھی یہاں پہ پہلے جو حالات تھے، بچوں کے اسکولوں کو اڑایا گیا، مختلف جگہوں پہ پولیو ٹیمیں تھے ورکرز کے، خواتین، ان کے خلاف کارروائی کی، وہ مارے گئے بیچارے. تو اس طرح واقعات پیش آتے ہیں. پھر علاقے میں ایک خوف اور ہراس کا وہ ماحول پیدا ہوتا ہے، تو پھر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں باہر نہ نکلے. خدا نخواستہ بیچ میں کچھ ایسا مسئلہ آ جائے تو پھر عمر بھر کے لیے وہ لوگ اس کو پھر بیان کریں گے کہ آپ کی بچی اس طرح ہے. تو پورا جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا، کیونکہ دور دراز علاقے ہیں وہاں تک امن و امان کے مسائل بھی ہیں، تو زیادہ تر ٹیچرز وہاں جاتے بھی نہیں ہیں. جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سٹی تک محدود رہے ہیں، خار تک، باجوڑ خار جو مین سٹی ہے، صدر خار. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ، لیکن یہاں پہ سکولز اتنی بڑی تعداد میں ہے نہیں، اور جو دور دراز کے علاقے ہیں تو وہاں پہ وہ خوش نہیں ہوتے، یا کسی طریقے سے یہاں سے ٹرانسفر کر کے اپنے علاقوں ضلع گیر اور مالاکنڈ اور جو دوسرے ڈسٹرکٹ ہیں واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ہمارے فیمیل ٹیچرز ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں. یہاں پہ لڑکیاں بہت کم تعلیم یافتہ ہیں، اور ابھی تو میرے خیال میں زیادہ تر اسکول جو اطراف میں ہیں، جو بارڈر کے ساتھ، لیکن وہ بند ہے اس وقت. جی اچھا یونس بھائی، تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، اگر یہاں ہم سیاست کی بات کریں، کون سی سیاسی جماعت کا ہولڈ ہے؟ جماعت علماء اسلام کا ہولڈ ہے، جماعت اسلامی ہے، تحریک انصاف ہے؟ کون سی جماعت ہے جس کا اس بجوڑ ایجنسی اور دوسری ایجنسیوں میں ہولڈ ہے؟
دیکھیے جی، یہ مختلف اوقات میں مختلف ان کا ہو رہا ہے. پہلے یہاں پہ باجوڑ میں نوابی دور تھا، نواب تھا یہاں پہ پورے باجوڑ کا. جس طرح باجوڑ میں نواب تھا، ضلع دیر میں نواب تھا، تو نوابی سسٹم تھا. تو اس وقت تو ان کو الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس وہ ڈائریکٹلی بلا مقابلہ وہ ایم این اے آتے تھے. ایم پی اے کا سسٹم تو تھا نہیں، کیونکہ یہ قبائلی اضلاع تھے، وفاق کے ساتھ تھے. اس کے بعد پھر زیادہ اہمیت جو رہی وہ آزاد امیدواروں کو ان کو رہی. اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ کی. لیکن پچھلے سال جو الیکشن ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی. اور اس دفعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، میں بذات خود جو ایک صحافی کی نظر سے، تو یہاں پہ زیادہ تر جوان ہیں، اور جوان زیادہ تر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی وہ کافی سپورٹ دے رہے ہیں، اور عام طور پہ بھی وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تقریباً 70 کے لگ بھگ % یہاں پہ ہمارے نوجوان ہیں وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری بھی پارٹیاں ہیں، لیکن میرے خیال میں، میرے نظر میں اس وقت پی ٹی آئی کو زیادہ تر لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. جی. اور میں اس کے آپ کی ساتھ سی میں بات آپ کو یہ بھی بتاتا اسی چلوں جی 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 کہ جی 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 2000 یہ بھی بتاتے چلوں کہ پچھلے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں دونوں ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئے تھے، اور 2 ایم پی اے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف وہ جیت چکے تھے. 2 نہیں، میں ابھی ہاں، آپ کی اس 3 بات میں سے سے اگر 2. جیسے ابھی پی ٹی آئی پہ مشکل وقت ہے، تو عوام کی سپورٹ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہے بجوڑ میں؟ بالکل جی. میرے خیال میں میرا جتنا تجربہ ہے، کیونکہ ہم ہر پروگرام میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے صحافی ہر کسی کے پروگرام میں جاتے ہیں، اور ہر کسی کو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس پروگرام میں بھی جائے تو ان کو پوری کوریج دے. اور میں نے جو دیکھا، لیکن یہاں پہ باجوڑ میں نے جتنا بھی یہاں پہ مشاہدے کیا، ابھی بھی زیادہ تر پی ٹی آئی کا ہولڈ ہے یہاں پہ باجوڑ میں. گزشتہ 2 مہینوں کے دوران میرے خیال میں تھوڑا سا ان کے آپس میں چپکلش کی وجہ سے تھوڑا بہت نقصان ہو چکا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ زیادہ دیر تک وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ الیکشن کے آخر میں جب وہ الیکشن شروع ہونے والا ہوتا ہے تو پھر آپس میں یہ مل بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کریں گے، اور ہم اسی کو سپورٹ کریں گے جو عمران خان کو سپورٹ کریں گے. تو اسی پہ وہ بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلی بھی اس طرح بٹے ہوئے تھے آپس میں. پھر لاسٹ میں جب ان کو ٹکٹ ملا، انور زیب خان کو، گلظفر کو، گلداد کو، اجمل کو، تو ان میں 3 جو صوبائی سیٹس تھے ان میں 2 پاکستان تحریک انصاف نے جیت لیا، اور 1 وہ جماعت اسلامی نے جیت لیا. اور جبکہ 2 جو قومی نشستیں تھے دونوں ہی پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیے. جی. یونس بھائی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تو تحریک انصاف کی اگر سپورٹ ہے، تو میرا خیال ہے پھر گورنمنٹ الیکشن میں تو نہیں جا سکتی. اگر بجوڑ جیسے علاقے میں بھی ابھی تحریک انصاف کے ووٹر ہیں، تو گورنمنٹ پھر الیکشن میں نہیں جا سکتی. سوال آپ سے یہ ہے کہ بجوڑ اتنا خوبصورت علاقہ ہے، تو کیا میرے جیسے لوگ جو عام ہیں وہ بجوڑ کی سیر کر سکتے ہیں، یا حالات کشیدہ ہیں؟ دیکھیے جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ ریالٹی ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی باہر سے لوگ آتے ہیں تو لوگ یہاں کے مقامی لوگ یہاں پہ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں. تو وہ ان کو پورا سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ جہاں بھی چاہیں ان کو لے جا سکتے ہیں. اور ہمارا یہاں پہ باجوڑ میں ایک زبردست پارٹ بنا ہوا ہے، راغگان ڈیم. تو باہر سے زیادہ تر لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور گبر چینا، یہ گبر چشمہ ہے ایک، یہ بھی تحصیل سلارزے میں واقع ہے، وہاں بھی لوگ آتے ہیں. جو عام لوگ ہوتے ہیں تو ان کو یہاں پہ آنے میں کوئی مشکلات نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں لوگ. لیکن یہ کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو آنے جانے میں اور گھومنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس میں بھی زیادہ تر بھی جو مشاہدے میں ہمیں دیکھنے میں ملا ہے، وہ جو مذہبی پارٹیاں ہیں وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیکیور کر لیں. جی.
تو مطلب یہ کہ یہ ٹورزم کے لیے اچھی جگہ ہے, لوگ جانا چاہے تو آزادی سے خوشی سے جا سکتے ہیں, گھوم سکتے ہیں. بالکل جی, ٹورسٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ آ سکتے ہیں, گھوم سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں. یہ جتنی بھی مسئلے مسائل اور یہ فائرنگ اور یہ چیزیں آتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سب کچھ پلانٹڈ ہوتا ہے, پلاننگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ آتے جاتے ہیں لوگ, کافی آتے جاتے ہیں, لیکن مسئلے مسائل ان کو ہے جو سمجھتے ہیں کہ مجھے ہے مسائل کا سامنا اور آگے کچھ ہو سکتا ہے. تو ہر کوئی وہ ہمارے پشتوں میں ایک بات ہے کہ ارسڑے پلسور پیجنی, مطلب ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا سایہ میرا قد کتنا ہے. باقی لوگ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر جو یہاں پہ لوکل لوگ ہیں, کیونکہ آپ کے علاقے میں مثال کے طور پہ 70 شہادتیں ہو جائے آپ کے علاقے میں, آپ کے اپنے گاؤں کے ہوں, آپ کے اپنے اس میں رشتہ دار بھی ہوں, آپ کے دوست بھی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے, آپ کو تکلیف ہوگا, آپ کو دکھ وہ محسوس ہوگا. باقی لوگ تو آ جا سکتے ہیں, وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی چلیں یونس بھائی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا ٹائم دیا, قیمتی ٹائم دیا, ہمیں بجوڑ کے بارے میں بتایا. انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کو تھوڑی بہت تکلیف زحمت دیتے رہیں گے, جب بھی بجوڑ کے بارے میں یا مختلف ایجنسیوں کے بارے میں جاننا ہوگا تو ہم آپ کو تکلیف دیں گے. یونس بھائی, اینڈ میں پاکستانی عوام کے لیے کوئی پیغام, کوئی نیک خواہشات دینا چاہیں تو ضرور. شکریہ جی, میں یہی کہوں گا سر کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ کسی کا نہیں ہے. ہم نے اس میں رہنا ہے, ہمارے آبا و اجداد یہاں پہ رہے, اور کم از کم اگر یہاں رہنا ہے تو حق کا ساتھ دیجیے. زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے, آپ کو نہ کوئی مار سکتا ہے, نہ کوئی آپ کو زندہ کر سکتا ہے. یہ صرف اور حالات نہیں چھوڑنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور یہ سچی بات ہے کہ جب آپ حق کے راستے پہ ہوں گے تو آپ کے لیے رکاوٹیں بھی ہوں گی, آپ کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. لیکن ان باتوں سے میرے خیال میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ حق بہت مضبوط ہوتا ہے اور ہمیشہ پتہ حق کی ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا, ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں, اپنا اپنے دوست احباب کا بہت سا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.